بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جو ہمارے مائنڈ میں گردش کرتے ہیں اور جن سے ہم لا علم ہیں۔ ہمیں تو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے یا اس میں یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کی جنگ جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، یا کربلا کا جو سٹوری ہے کربلا کی وہ ذہن میں آتی ہے، یا یہ ذہن میں آتا ہے کہ یزید نے پانی بند کر دیا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ پر یا حسین رضی اللہ عنہ پر۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ ذہن میں گردش کرتی رہتی ہے، لیکن محرم کے اعتبار سے ایسے بہت سی احادیث ہے، ایسے بہت سے باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے، جیسے کہ سورہ توبہ سورت نمبر 9 اور آیت نمبر 36 میں واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں تو آسمان اور زمین کی پیدائش سے جب وہ پیدا ہو گئی تھی تو میں نے 12 مہینے نازل کیے ہیں انسانوں کے لیے، جو کہ چینج نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر اینڈ تک جب تک دنیا قائم ہے 12 مہینے ہی رہیں گے، لیکن اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 میں سے ایک مہینہ ہے محرم، جو کہ نہایت ہی حرمت مطلب کہ احترام والا مہینہ ہے۔ لہٰذا میں جو صدقات، خیرات، عبادات، نوافل آپ کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اور دنوں کی نسبت سے آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کیونکہ اس میں دعائیں بھی زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ صدقات، خیرات، نوافل جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں، ساتھ ہی ایک حدیث میں آتا ہے عاشورہ کے روزے کے بارے میں، لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک حدیث ہے کہ تم عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان جو ہے وہ وسیع کر لو۔ کیا ہے کہ دسترخوان جو تم اور دنوں کی نسبت سے تم کھاتے پیتے ہو ڈیلی روٹین میں، عاشورہ کے دن وہ روٹین ذرا اپنی چینج کر لو، ذرا زیادہ اس میں چیزیں ایڈ کر لو۔ لیکن ساتھ میں روزے کا بھی حکم ہے، یا تو پھر کھائیں گے ہم یا روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ یہ کمزور حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے والی، اور روزہ رکھنا عاشورہ کے دن یہ اسٹرانگ حدیث ہے، تو اسٹرانگ حدیث کمزور حدیث پر غالب آ جاتی ہے، لہٰذا روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے، روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ بے شک افطاری میں آپ جو دل کرے جتنا وسیع کرنا چاہے اپنے دسترخوان کو کر سکتے ہیں، تو یہ دونوں پوائنٹس آ جائیں گی۔ ساتھ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کیا قیامت محرم کے دن آئیں گی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور وہ بہت ہی کلیئر ہے کہ قیامت کو میں نے تمہارے دنوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، لہٰذا نہ تو یہ بتایا کہ سفر میں آئے گی، نہ یہ بتایا کہ محرم میں آئے گی، نہ یہ بتایا ہے کہیں پر کہ رمضان میں آئے گی۔ ہاں، دنوں کے اعتبار سے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ جمعے کے دن آئیں گی، لہٰذا اپنے آپ کو پریپیئر رکھیں۔ دنیا میں زیادہ جو ہے کونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آخرت اور قیامت اٹل ہے، وہ آئیں گی۔ اب کچھ لوگوں کو میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کیا محرم میں شادی کرنا جائز ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک میت پڑی ہوئی ہے اور اسی دن آپ کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہے، تو آپ کیا میت کو اگنور کریں گے اور شادی کریں گے؟ آبویسلی نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم اگر میت ہوگی گھر میں تو ہم شادی کو ڈیلے کریں گے۔ یہ کہیں نہیں آیا کہ محرم میں شادی نہیں کرنا چاہیے یا کہیں اور، لیکن انسانیت اور مسلمانوں کے اعتبار سے اگر آپ کے گھر میں میت پڑی ہو تو آپ آبویسلی شادی ڈیلے کریں گے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ محرم میں یا محرم کے فرسٹ 10 ڈیز میں نہیں کرنی چاہیے شادی بیاہ وغیرہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے موقع ایسے دیے ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ ٹائمنگ کون سی ہے؟ سب سے افضل ٹائم ہے اذان اور اقامت کے درمیان والا ٹائم، اور محرم کا مہینہ بھی ہے، تو لہٰذا زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے، دعائیں کیجیے، کوشش کیجیے دعاؤں میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں بھی قبول کریں گے اور آپ کی مشکلات بھی دور کریں گے۔ اب بہترین ٹائم کون سا ہے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آنے کے لیے، جس کی اللہ تعالیٰ خود بھی ذمہ داری اٹھاتے ہیں کہ جو کوئی میرے پروٹیکشن میں آ گئے لہٰذا وہ انسان اور شیطان اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں اس کو تباہ و برباد کر لوں گا۔ بیسٹ ٹائم کون سا ہے پروٹیکشن کا؟ فجر باجماعت ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فجر باجماعت ادا کرتے ہیں لہٰذا وہ ایسے ہیں گویا کہ وہ میری پروٹیکشن میں آ گئے ہیں، گویا وہ میری تحفظ میں آ گئے ہیں،
اور جو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آتا ہے، نہ تو اس کو دنیا کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ شیطان اور جن جو ہے اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ عبادت بیسیکلی کیا ہے؟ انسان کے سر کا حصہ جو ہے یا ماتھا جو ہے وہ انسان کبھی اپنی کسی قیمت پر بھی کسی کے سامنے جھکاتا نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکارتا ہے دن میں 5 دفعہ، 5 نمازوں میں کتنے سجدے ہیں جو ہم کرتے ہیں اور بہت ہی خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، اپنا ماتھا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن ہم میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو 3 بار 6 بار 5 بار 10 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے بس جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں پتہ۔ اگر اہمیت پتہ چل جائے تو شاید وہ سجدے سے سر اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور میرا جو ہے، جب میں انسان کے زیادہ قریب ہوتا ہوں وہ سجدے میں ہوتا ہوں، لہٰذا اس سے کیا ثابت ہے کہ سجدے میں کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 482 کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہیے کہ دعا میں محنت کرنی چاہیے۔ اب دعا میں محنت دیکھیں، ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے کبھی نماز کے بعد دعا نہیں مانگی۔ ہم جیسے اجتماعی دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے، یہ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمیشہ سلام پھیرنے سے پہلے دعا کرتے تھے، جیسے کہ عافیت مانگتے تھے، جیسے کہ اللہ کی پروٹیکشن مانگتے تھے، جیسے کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ ایسی بہت سی دعائیں ہوتی تھی جو درود شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی تھی، اور سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگ اذکار کرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ قرآن پڑھنا زیادہ افضل ہے یا اذکار کرنا، ہمارے مائنڈ میں آئے گا کہ اوبویسلی قرآن پڑھنا بہتر ہے، لیکن نماز کے بعد یہ بات ثابت ہے صحابہ کرام سے کہ وہ لوگ اذکار کرتے تھے۔ اب آپ کوئی بھی اذکار کر لے، کوئی بھی قرآنی دعا ایسے لے لے، استغفار کر لے، درود شریف پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، لیکن ہمیشہ صحابہ کرام جو تھے وہ سلام پھیرنے سے پہلے، درود شریف کے بعد عذاب قبر سے، دنیا کے عذاب سے، دجال کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ایسی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ہمیشہ 4 چیزوں سے پناہ مانگو: قبر کے عذاب سے، موت اور زندگی کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، اور دجال کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے۔ ہمیشہ اگر آپ دعا مانگتے ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ مجھے یہ چیز دے دے، اللہ میرے آل اولاد کو یہ چیز دے دے، لیکن جو امپورٹنٹ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ ہم نے مانگنا، یا تو ہم بہت کم ایسے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں، یا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی کہ امپورٹنٹ دعا کون سی ہے، ہم صرف اپنی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جب بھی دعا مانگے، زندگی اور موت کے عذاب سے پناہ مانگے، عذاب قبر سے پناہ مانگے، دجال کے عذاب سے پناہ مانگے، اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگے، کیونکہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر یہ کسی انسان سے ہٹ گئی تو اس انسان کے لیے بشارت ہے، کیونکہ نہ وہ دجال کے فتنے میں آزمایا جائے گا، نہ وہ قبر کے عذاب سے جو ہے وہ ایکسپیرینس کی جائے گی، نہ وہ زندگی اور موت کے عذاب سے وہ اس سے بھی بچا لیا جائے گا، اور جہنم کے عذاب سے۔ تو بشارت ہے اس انسان کے لیے جس پہ یہ 4 چیزیں ہٹا لی گئی تھی۔ انشاءاللہ کل ملتی ہوں آپ سے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی شکایت ہے تو میں جلد ہی اپنا لنک جو ہے وہ اٹیچ کر دوں گی ڈسکرپشن باکس میں، اس سے آپ مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور یا کوئی ایسی اگر آپ کو ایمرجنسی ہے تو تھرو کمنٹس بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کل ملتی ہوں آپ سے، دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں کہیں بھی رہے خوش و خرم رہے، ایمان کی زندگی گزارے، ہر شر و غم آپ تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیر ساری خوشیوں میں بدل دے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا، اور رفح اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ کل ملتی ہوں آپ سے، اللہ حافظ۔